دیندار لوگ دیکھیں جو دین کی دعوت دیتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، علماء ہیں، علماء کہلاتے ہیں، خطباء ہیں، خطباء کہلاتے ہیں، جن سے لوگ دین سیکھتے ہیں یا لوگوں کو دین پڑھاتے اور سمجھاتے ہیں، اور جن کا سراپا یا پہچان دین کے نام سے ہے، دین کی پہچان ہے، لوگ جنہیں دین کا نمائندہ سمجھتے ہیں۔ ہمارے تمام مذہبی طبقات وہ دیکھ لیں، کسی سے اختلاف ہو جائے کہ ہم کتنی بد زبانی کرتے ہیں، یہ کسی پر تان کرنا، تنقید کرنا، یہ بد زبانی ہے، کسی کی غیبت چغلی کرنا بد زبانی ہے، کسی کو للکارنا، چیلنج کرنا، للکارنا، اس کو نیچا دکھانا بد زبانی ہے، اپنے آپ کو بڑا کرنا بد زبانی ہے، میں تیرا ایسا تیسا کر دوں گا بد زبانی ہے، فلاں آپ پردے اٹھاتے ہیں، فلاں پر تنقیدیں کرتے ہیں، یہ ساری بد زبانی۔ اذا خاصم فاجرا، ایک طرف ہم دین کی تعلیم دے رہے ہوتے ہیں، دوسری طرف بد زبانی کر رہے ہیں اتنے کھلے طریقے سے کہ دوسرے کی عزت اچھال رہے ہیں، اس کے پردے اٹھا رہے ہیں، اس کو چیلنج کر رہے ہیں، اس کی برائیاں آشکار کر رہے ہیں، اپنی بڑائی بیان کر رہے ہیں، دوسرے کو دعوت دے رہے ہیں مناظرے کی، جھگڑے کی، حملہ کر رہے ہیں، ایک جھگڑے اور فضا کی ماحول پیدا کر رہے ہیں، مجادلہ پیدا کر رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف نتھنگ، نو ایشوز کو ایشو بنا رہے ہیں، اور ایک دنگ اور فساد اور مجادلہ کا ماحول ہے، دین کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ سنجیدہ طبیعتیں، نوجوان نسل جو پہلے دین کے اتنے قریب نہیں ہے، وہ اس طرز عمل کو دیکھ کر دین سے متنفر ہوتی ہے، آپ کی بولی سن کر، آپ کی زبان سن کر، لب و لہجہ سن کر۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے چوتھی چیز لب و لہجہ ایڈ کر دی، اذا خاصم فاجرا۔ دین کا کام کرنے والے اپنی طبیعتوں میں تحمل پیدا کریں اور اس کے ساتھ توکل پیدا کریں، تحمل اور توکل، اپنی طبیعت میں نرمی پیدا کریں، عاجزی پیدا کریں، بردباری پیدا کریں، اپنی گفتگو میں، اپنے کلام میں، لوگوں کے ساتھ معاملات میں، اختلاف میں وہیں تو پہچان ہوتی ہے۔ جب کوئی آپ کو برا بھلا نہیں کہہ رہا تو آپ اس سے تھوڑا جھگڑیں گے، جس نے آپ پہ تہمت نہیں لگائی، گالی نہیں دی آپ کو، آپ اس سے کیوں جھگڑیں گے؟ جھگڑے کی نوبت تو اسی وقت آتی ہے مجادلہ کی، جب کوئی آپ پر حملہ کرتا ہے، طنز کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، آپ کے خلاف کوئی الزام تراشی کرتا ہے، تہمت اور بہتان کرتا ہے، اس سے آپ کے اندر ایک غیظ، غضب، غصہ آتا ہے، اپنا دفاع کرنا چاہتے ہیں، اور دفاع میں اس کا کیا جواب دیتے ہیں، کیا لیمٹ رکھتے ہیں؟ بار بار لا تعتدوا، لا تعتدوا، حد سے نہ بڑھو۔ اول اگر معاف کر دیں، درگزر کریں، خاموشی کر لیں تو خیر ہے، کیوں کہ اللہ آپ کا دفاع کرے گا، یہ اجر دے گا، اور آپ کے نیکی کے کام کو اللہ رکنے نہیں دے گا، آسمانی مدد آپ کے کام میں شامل ہوگی۔ اور اگر آپ جواب دیں تو پھر حکم ہے کہ حد سے نہ بڑھو، جتنا نقصان اس نے کیا اس سے آگے نہ بڑھو، نرم کلمہ رکھو، نرم گو، نرم خو، نرم جو۔ جتنی طبیعت پہ یہ عمل اور یہ مزاج غالب ہوگا، آپ کی دین کی تبلیغ میں اتنی تاثیر ہوگی، اتنی خیر ہوگی۔ سو جتنے لوگ دین کا کام کرنے والے ہیں، دین کی تنظیموں میں، جماعتوں میں، صرف تحریک منہاج القرآن کے کارکنوں کے لیے نہیں ہے، ان کے لیے تو واجب ہے، مجھ سے سن رہے ہیں، مگر نہیں، سارے میرے بیٹے ہیں۔ کسی بھی مذہبی جماعت، تنظیم، ادارے کا کوئی کارکن ہے، کسی جماعت سے ہے، کسی مکتب فکر سے ہے، مسلک سے ہے، اس سے بھی غرض نہیں، کسی مسجد سے، کسی مدرسہ سے، کسی طریقے سے متعلق ہے، مگر دین کا کام کرتا ہے، دین کی دعوت تبلیغ دیتا ہے، لوگ اس کو دین کا نمائندہ سمجھتے ہیں، اس سے دین سیکھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں جو یہ کرتا ہے یہی دین ہے۔ یہ بڑا فرق ہے۔ تاجر اگر جھوٹ بولتا ہے، یاد رکھ لو، تو اس کے جھوٹ سے دین کو نقصان نہیں پہنچتا، اس کے اپنے عمل، کردار اور آخرت کو نقصان پہنچتا ہے۔ سیاستدان جھوٹ بولتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، فجور کرتا ہے، کرپشن کرتا ہے، اس کی کرپشن سے دین کو نقصان نہیں پہنچ رہا، یعنی دین کے امیج کو مجموعی طور پہ تو پہنچتا ہے، جو کہ وہ لیڈنگ رول ہے، تو سارے اخلاق بھی خراب ہوں گے تو دین بھی کمزور ہوگا۔ مگر میں اسپیسیفک بات کر رہا ہوں، دین کے امیج کو اس کی خرابی سے نقصان نہیں پہنچتا، کیوں کہ لوگ اس کو دین کا نمائندہ نہیں سمجھتے، لوگوں نے ایکسیپٹ کیا ہوا ہے، اس کی کرپشن کے باوجود اس کو ووٹ دے رہے ہیں حلقے میں۔ کیوں دے رہے ہیں؟ وہ تھانے کچہری میں کام کرواتا ہے، طاقتور ہے، سپورٹ دیتا ہے، تو لوگ اس کے ساتھ سمجھوتا ہے، وہ دین کا نمائندہ نہیں ہے۔ لوگ اس میں خیر، تقوی، سچائی، ایمان، علم، عمل دیکھنا ہی نہیں چاہتے، ان کو ضرورت نہیں ہے۔ جس مقصد کے لیے انہوں نے اسے منتخب کر رکھا ہے یا جس کی وجہ سے اس کے پیچھے ہیں، اس کا خیر سے تعلق نہیں ہے، یہ ایک شر کے ساتھ سمجھوتا ہے اپنی ضروریات کی وجہ سے۔ تو وہ اگر جھوٹ بولے گا، غیبت کرے گا، گالی گلوچ دے گا، دھمکیاں لگائے گا، اس سے دین کا امیج خراب نہیں ہوگا۔
تاجر انڈسٹریلسٹ ایسا کرے گا دین کا امیج خراب نہیں ہوگا، حکمران ایسا کرے گا اللہ نہ کرے دین کا امیج خراب نہیں ہوگا، کوئی شخص۔ مگر جب علماء ایسا کریں گے، خطبہ کریں گے، دین کے دائی، دین کے استاد، مبلغ، مربی، جو دین کی پہچان ہے، لوگ ان کے عمل کو سمجھتے ہیں یہ دین کی عکاسی ہے، یہ دین ہے، وہ دین کا ایک پریکٹیکل یعنی ماڈل ہے۔ جب ان کی زبان سے لوگ گالی گلوچ سنیں گے تو بتائیں دین کہاں کھڑا ہوگا، کتنا تنفر پیدا ہوگا دین کے ساتھ۔ اور وہ دیکھیں گے ایک دوسرے کے اوپر تہمت الزام تراشی کر رہے ہیں، للکار رہے ہیں، برداشت نہیں ہے، آپس میں تحمل نہیں ہے، تو کیا خیر ہوگی اس تبلیغ سے؟ رفتہ رفتہ لوگ متنفر ہو جاتے ہیں، اور پھر آج ماحول یہاں تک پہنچ گیا کہ لوگ ان کو انٹرٹینمنٹ آئٹم سمجھتے ہیں، ان کی تقریریں، ان کے کلپ سن کے انٹرٹین کرتے ہیں، ہنستے ہیں بیٹھ کر، وہ ان کو بطور لطیفہ سنتے دیکھتے ہیں۔ تو جب دین کی باتیں لطیفے کے طور پہ سننی جانے لگیں، انٹرٹینمنٹ آئٹم بن جائیں، تو بتائیے اس سوسائٹی میں کیا خیر رہ جائے گی؟ اس کے ذمہ دار ہم لوگ ہیں جو دین کا چہرہ تصور ہوتے ہیں، جو دین کا نمائندہ تصور ہوتے ہیں، جو دین کے ریپرزنٹیٹو، دین کے میسنجرز، دین کے امبیسڈرز، دین کے انوائز، دین کے پریچرز، جن سے دین ریفلیکٹ ہوتا ہے۔ جب ہم عمل اس طرح کا کریں گے، بچوں کے ساتھ طرز عمل، لوگوں کے ساتھ، شاگردوں کے ساتھ، ہم ایسے لوگ بھی ہیں گالیاں دیتے ہیں بات میں بیٹھ کر، تو پھر مسند پہ نہیں بیٹھنا چاہیے۔ آپ 10-15 سال لگائیں، اپنی عادات کو درست کریں، خاروں میں جائیں، مجاہدے کریں جیسے اولیاء اللہ کرتے تھے، اپنی زبان پر کنٹرول کریں، نفس پہ کنٹرول کریں۔ بہت غصہ آتا ہے تو ٹھیک ہے، یہی تو ریاضت مجاہدے کا وقت ہے، کنٹرول کریں اس کو، ٹھنڈا پانی ڈالیں، ٹھنڈا پانی سے میری مراد ریاضات کا پانی ڈالیں، ضبط کریں، ضبط نفس کریں، والکاظمین الغیظ بنیں، والعافین عن الناس بنیں، واللہ یحب المحسنین کے زمرے میں جائیں۔ اپنی تربیت ضروری ہے۔ اپنی تربیت کے بغیر ایسی زبان لے کے جب ہم دین کے مسند پہ بیٹھیں گے اور دین کا پرچار کریں گے، اور لوگوں کے سامنے جو بھی آپ کے فالوور ہیں، جو میرے فالوور ہیں، جو اس کے فالوور ہیں، جو اس کے فالوور ہیں، جو دین کا نمائندہ تصور ہوتا ہے تو اس کی ہر ایک کی فالوئنگ ہے، ہر ایک کا ایک طبقہ، اس کے تلامذہ ہیں، اس کے فالورز ہیں، اس کے ماننے والے ہیں۔ اس کے نزدیک سب سے شاندار ماڈل دین کا وہ ہے جس استاد کو یا عالم کو وہ مانتا ہے، اس کے نزدیک سب سے بڑا پرفیکٹ ماڈل ہے۔ اور اگر اس ماڈل میں یہ ساری چیزیں کم یا زیادہ پائی جائیں تو اندازہ کریں ہر جگہ بربادی ہو رہی، ہر جگہ بربادی ہو رہی ہے۔ لہٰذا جب گفتگو کریں تو اس میں بد زبانی نہ ہو، اس میں خرابی نہ ہو، اس میں طعن و تشنیع نہ ہو، اس میں عاجزی ہو، اس میں عاجزی ہو، انکساری ہو، تحمل ہو، بردباری ہو، نرمی ہو۔ یہ دین کے اساسی قواعد ہیں اور آقا علیہ السلام کی سنت طیبہ اور سیرت طیبہ کے خصائص ہیں۔ جب ان کو آپ بروئے کار لائیں گے اور یہ آپ کی زندگی میں جھلکیں گے، نمایاں ہوں گے، تو دین کی صحیح تصویر لوگوں کے سامنے جائے گی۔ تو جو تبلیغ عمل دیکھ کے، کردار دیکھ کے اثر کرتی ہے، وہ تبلیغ قول کے ساتھ اتنی اثر انداز نہیں ہوتی۔